اللہ کی بھیجی ہوئی جتنی کتابیں ہیں، انجیل، زبور، یہ سب کی سب پہلے تھیری آئی، پھر ان انبیاء نے ان پہ پریکٹیکل کیا۔ قرآن واحد کتاب ہے جس میں اللہ کے نبی نے پہلے عمل کیا اور پھر دو حوالوں سے آیا، یا ایھا المسلمین یا ایھا الناس۔ اگر اتنے باعمل اور پریکٹیکل دین کے ماننے والے اتنے بے عمل ہوں، اور مسلمانوں کے 54 ملکوں کی جو حالت ہے کہ بحرین کے لوگ خون میں لتھڑے پڑے ہیں، ہم گرینڈ پری کے پیچھے لگے ہوئے۔ یہ امریکہ یہ جو استثالی قوتیں ہیں، جن کے استثالی نمائندے ہر معاشرے میں، ہر دین میں، ہر مذہب میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، ملاؤں کے دلالوں کے طور پر، گماشتوں کے طور پر، جو کہتے ہیں او انصاف سے نہ ملیے گا، یہ علماء دین کی توہین کرتے ہیں۔ ان سے کبھی اسپیلنگ پوچھیں علماء دین کے اسپیلنگ کیا ہوتے ہیں؟ لبادہ پہنا ہوا ہے لفظ کا، اپنا میک اپ کیا ہوا ہے علماء دین کا، نہ علماء کے معنی پتہ ہیں نہ دین کا پتہ ہے۔ ظاہری چیزیں پسند ہیں۔ ہمارے اس پاک یورو جرنلسٹ فورم کا مین مقصد یہی ہے کہ احباب کو، دوستوں کو، نمبر ایک، میں دیکھیے شاعری وائری کے خلاف نہیں ہوں، شاعری بہت کر لی ہوئی ہے الحمدللہ، اور میرا خیال ہے بہت سو سے بہتر بھی کرتا ہوں، اور خوش قسمت ہوں۔ اکثر لوگوں کو کہتا ہوں ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، قرآن میں ہمارے نام پہ پوری کی پوری سورت ہے، سورہ شعراء۔ اب وہ کہا کیا گیا ہے ایک الگ بات ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جتنی تھاٹ پرووکنگ محفلیں ہوتی ہیں، ان محفلوں کی خوبی یہی ہے کہ اگر 50-60 لوگوں میں سے فقط 2 آدمی اپنے ذہن کو بیدار کرتے ہیں اور کسی ایک بات کو لے کے اٹھتے ہیں اور اس پر سوچتے ہیں۔ دیکھیے عمل کرنا ایک دوسری تیسری سطح ہے۔ پہلی بات ہے اس چیز کے بارے میں سوچنا، تو آپ سمجھیے کہ اس محفل کی یہ کامیابی ہے۔ دیکھیے یہ ایک اوریٹری کی سائنس جو ہے تقریر کی، وہ یہ ہے کہ جو آدمی سٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے یا روسٹرم پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ 50-60 لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ جتنے 50-60 لوگ بیٹھے ہیں وہ فقط ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں بالکل ایک آدمی کو اس وقت نوٹ کر سکتا ہوں۔ یہ ممبر پہ بیٹھنے کی بھی ایک عادت ہو گئی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ملا کی طرح نہیں بیٹھتا ہوں، ذہن بھی کھول کے بیٹھتا ہوں اور آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں میرے اور کان بھی۔ میں ایک چہرے کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ کون سا چہرہ تھکا ہوا ہے، کون سا چہرہ ایبزارو کر رہا ہے، اور کم از کم 5-7-8 چہرے ایسے ہیں جن میں 2 خواتین بھی ہیں جنہیں اور سننے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن میں اور سناؤں گا نہیں، گھبرائیے نہیں آپ۔ بس یہ کامیابی ہوتی ہے کسی ایک ایسے مشن کی جس کی پہلی اینٹ نیت کے اعتبار سے آپ پبلسٹی کے لیے نہیں، تفرقہ پھیلانے کے لیے نہیں، تقسیم کرنے کے لیے نہیں، کسی نے تو اس کا آغاز کرنا ہے نا، تو کیوں نہ میں اور آپ کریں؟ ہم کیوں؟ اب کوئی نبی وبی نہیں آنا، یہ طے ہو چکا ہے، کوئی وحی نہیں آنی، ختم ہو گیا معاملہ۔ یہ ساری وحییں، یہ سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں، اس پہ بات ہو چکی۔ اقبال نے فلسفہ دیا تھا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، قائد اعظم علیہ الرحمٰن نے راستہ دکھایا تھا۔ پچھلے دنوں ڈانسٹر ایک نبی آیا، نہیں وہ تو دیکھیے آپ سب کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح، میرے سے بہتر جانتے ہیں ان نبیوں کو۔ جرمن اخبار دے وچ پورے صفحے دا انٹرویو ہے۔ بہرحال دیکھیں یہ بھی بہت بڑا فساد ہے، کبھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، آتے جاتے رہیں گے، یہ میں اپنے آنے جانے کے راستے نہیں کھول رہا ہوں، یہ لفظوں کے چنگل میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا فکرہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، سوچئے گا اس کے بارے میں۔ دیکھیے نبی، رسول، اولو العزم نبی اور صاحبان شریعت نبی، ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور جہاں تک پیغمبر کی بات ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یوٹیوب پہ ڈالیں گے، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ ویسے بھی میں تو کابل ہوں، افغانستان کا شہر، میرے پہ جتنی بمباری ہونی تھی ہو چکی ہوئی ہے۔ پیغمبر میں اور آپ سب ہیں، پریشان نہ ہوئیے گا۔ ہر وہ آدمی جو سچ کا پیغام دوسرے تک پہنچاتا ہے، خود عمل کرنے کے بعد وہ پیغام بر ہے۔
یا پیغمبر ہے. ہاں وہ نبی نہیں ہے, پھر اولو العزم نبی نہیں ہے, پھر صاحب شریعت نبی نہیں ہے جس پر پروردگار نے اپنی کتاب نازل کی اور ایک شریعت دے کے بھیجا. قرآن ایسے نازل نہیں ہوا, 2500 3000 پمفلٹس پہلے آئے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ. ایک دم اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا آپ پہ, اور آپ ہی چنیدہ نسل نہیں ہے, قوم نہیں ہے پروردگار کی. ذرا دنیا کے ان لوگوں کو دیکھیے جو بقول میرے اور آپ کے اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتے, ملحد ہیں اور سب سے اچھی حالت میں رہ رہے ہیں, اور آپ اور میرے جیسوں کو بھی بہت اچھی حالت میں رکھا ہوا ہے. یہ حال ہم نے اپنا خود کیا ہے. اقبال نے اس طرف کوئی نہیں ہمیں لے کے گئے تھے. اقبال نے بڑی اچھی چیزیں کہی تھیں. اقبال کا والوں کے ہاتھ چڑھ گئے. دیکھیے یہ موضوع 1 گھنٹے 1 نشست 1 دن کا نہیں ہے, یہ مسلسل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اس پر. جب زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ کو اگر آپ 1 دن میں کسی سخت چیز سے اتارنا چاہیں گے تو اس کی لاسٹ لیئر بھی اتر جائے گی. اگر تیزاب سے اتاریں گے, زنگ کو اتارنے کے لیے بھی پہلے زنگ کی پہلی لیئر کو اتاریں تاکہ اس دھات کی اصلیت جو ہے وہ قائم رہے. ہمارے ذہنوں پہ جو زنگ لگا ہوا ہے یا لگایا گیا ہوا ہے, آپ کبھی یہ پریکٹس کر کے دیکھیں. میں نے 1978 میں کی تھی لاہور میں, جب مسعود کھدر پوش صاحب, یہ تو جانتے ہیں آپ نے, پتہ نہیں نام سنا ہے کہ نہیں ان کا, وہ اوقاف کے ایڈمنسٹریٹر ہوا کرتے تھے. نام ان کا کھدر پوش تھا, کھدر پہنتے تھے, لیکن وہ کھدر ریشم سے زیادہ مہنگی ہوتی تھی کیونکہ اس زمانے میں کمالیہ کی ہاتھ کی کھدر بہت مہنگی ہوتی تھی. تو انہوں نے ٹیلی ویژن پر ایک سلائڈ چلانی شروع کی کہ جب آپ کا امام جمعہ خطبہ دے تو اس سے ان کا مطلب ضرور سمجھیں. میں اور ایک جنرل کا بیٹا میسی کالج میں پڑھتے تھے, ہم گلبرگ کی ایک مسجد میں رک گئے کیونکہ میرا اور میرے والد کا ہمیشہ یہ اصول رہا کہ نماز